السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں رضا اسٹوری آفیشیل۔ میں ہوں آپ کی میزبان جویریہ علی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی مشہور و معروف گلوکارہ نور جہاں کی لائف ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ نور جہاں برصغیر کی مشہور گلوکارہ اور اداکارہ تھی۔ ملکہ ترنم کا خطاب انہیں پاکستانیوں کی طرف سے ملا۔ انہوں نے 10,000 کے قریب گیت ہندوستان و پاکستان میں اردو، سندھی، بنگالی، پشتو، عربی اور پنجابی زبانوں میں گائے۔ انہیں ہفتہ زبان گلوکارہ بھی کہا جاتا ہے۔ ابتدائی زندگی: نور جہاں 21 ستمبر 1920، 1923، 1925 اور 1926 کو برطانوی ہند کے شہر میں قصور میں پیدا ہوئی۔ گھریلو نام اللہ وسائی تھا۔ ان کا گھرانہ موسیقی اور گانے بجانے سے وابستہ تھا، اس لیے ان کو گھر والوں نے انہیں بھی موسیقی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے استاد کے پاس بٹھا دیا، جبکہ نور جہاں ذاتی طور پر اداکاری کرنے کو بھی پسند کرتی تھی۔ استاد بابا غلام محمد سے موسیقی کی تربیت حاصل کی۔ انہیں کلاسیکلی روایتی ہندوستانی موسیقی کے خصوصی طور پر تربیت دی گئی تھی۔ ان کو ٹھمری، دھرپد، خیال اور دیگر اصناف موسیقی پر چھوٹی عمر میں ہی عبور حاصل ہو چکا تھا۔ انہوں نے کم سنی میں ہی اسٹیج پر اداکاری اور گلوکاری کا مظاہرہ کیا۔ بعد ازاں اپنی بہنوں کے ساتھ کلکتہ چلی گئی اور فلم پنجاب میل میں اداکاری اور گلوکاری کی۔ گیت کے بول تھے: سونا دیساں وچوں دیس پنجاب۔ یہ فلم 1935 میں بنی۔ کلکتہ میں قیام کے دوران میں ان کی ملاقات اپنے وقت کے معروف و مشہور گلوکارہ مختار بیگم سے ہوئی۔ مختار بیگم کو اللہ وسائی بہت پسند آئی۔ انہوں نے اللہ وسائی کا نام بیبی نور جہاں تجویز کیا اور اپنے شوہر آغا حشر کاشمیری کو سفارش کی کہ وہ بیبی نور جہاں کو اپنے تھیٹر میں ملازمہ رکھیں۔ نور جہاں نے خود بھی بارہا اپنے مختلف انٹرویوز میں اعتراف کیا ہے کہ وہ مختار بیگم کی مداح ہے اور ان کے انداز کو نقل کرتے ہوئے سفید ساڑی پہن کر انہی کی طرح ساڑی کاپلوں انگلی پر لپیٹتی ہے۔ نور جہاں کہتی ہے کہ جب مختار بیگم گاتی تھی تو ہم محو ہو کر انہیں سنتے اور جب وہ اسٹیج سے نیچے آتی تو ان کے جوتے سیدھے کرتے تھے۔ نور جہاں کی بہنوں کو سیٹھ سکھ کرنانی کی کمپنی میں ملازمت مل گئی اور تینوں بہنیں پنجاب میل کے نام سے مشہور ہوئی۔ نور جہاں نے کافی فلموں میں بچپنے کے کرداروں کے لیے اداکاری بھی کی، جیسا کہ 1935 میں کے ڈی مہرا کی فلم پنڈ دی کڑی، فلم مصر کا ستارہ 1936 کے لیے گائیکی و اداکاری بھی کی۔ 1935 میں فلم ہیر سیال میں نور جہاں نے ہیر کے بچپن کا کردار بھی ادا کیا۔ کلکتہ میں کچھ عرصہ قیام کے بعد نور جہاں لاہور واپس آ گئی۔ ماسٹر غلام حیدر نے ان کے لیے بہت سی دھنیں ترتیب دی، جنہیں گا کر نور جہاں کی شہرت میں مزید اضافہ ہوا۔ نور جہاں نے پہلی بار سیٹھ دل سکھ، جو پنچولی اسٹوڈیوز کے مالک تھے، کی فلم گل بکولی کے لیے گیت گایا، جس کے بول تھے: شالا جوانیاں مانے اکھاں نہ موڑے پی لے۔ نور جہاں نے 1942 میں پران کے متقابل فلم خاندان میں مرکزی کردار ادا کیا۔ بطور مرکزی اداکارہ یہ فلم نور جہاں کی اولین فلم تھی جو کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ بعد ازاں نور جہاں نے 1943 میں بننے والی فلم دہائی کے لیے گیت گائے۔ یہ دوسری بار تھا کہ نور جہاں نے اپنی آواز کسی دیگر اداکارہ کے لیے دی۔ دہائی میں حسن بانو نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ رفیق غزنوی اور نور جہاں: سعادت حسن منٹو نے لکھا ہے کہ رفیق غزنوی ایک رومان پسند انسان تھا۔ ان کی مختلف ٹائیوں میں اس کے مختلف رومان بندے تھے۔ رفیق غزنوی نے سعادت حسن منٹو سے نور جہاں کا تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا کہ منٹو یہ نور ہے، نور جہاں ہے، سرور جہاں ہے۔ خدا کی قسم ایسی آواز پائی ہے کہ اگر جنت کی خوشحال ہور بھی اس کی آواز سن لے تو اسے سندور کھلانے زمین پر اتر آئے۔ سعادت حسن منٹو کے بقول رفیق غزنوی نور جہاں پر شیفتہ و فریفتہ تھا اور نور جہاں سے عشق لڑا رہا تھا، مگر اس کے عشق پیشہ آنکھ دیکھ نہ پائی اور شوکت حسین رضوی نور جہاں کو اڑا لے گیا۔ شوکت حسین رضوی سے تعلق: فلم خاندان کی کامیابی کے بعد نور جہاں ممبئی منتقل ہو گئی۔ وہاں ان کی ملاقات سید شوکت حسین رضوی سے ہوئی، جو ایک اداکار اور ہدایت کار تھا۔ نور جہاں اور رضوی کی ملاقاتوں میں اضافہ ہوا اور نوبت شادی تک پہنچ گئی۔
نور جہاں کے گھر والے ان تعلقات کے خلاف تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کماؤ لڑکی شادی کر کے دوسری کمائی کے ساتھ لے جائے، اس لیے رضوی سے تعلقات پر قدغن لگا دی گئی، مگر رضوی اور نور کا عشق سر چڑھ کر بولا اور انجام شادی پر منتجا ہوا۔ سعادت حسن منٹو بھی اس شادی کے مخالف تھا۔ سعادت اور شوکت دونوں دوست تھے۔ سعادت حسن منٹو نے رضوی کو کہا تھا کہ شادی سے پرہیز کرنا۔ سعادت حسن منٹو نے اپنی کتاب نور جہاں سرور جہاں میں نہایت تفصیل سے سارے واقعات قلم بند کیے ہیں۔ شادی کے بعد زندگی۔ رضوی اور نور جہاں کی شادی کے بعد دونوں کے لیے کامیابی کی راہیں واہ ہو گئیں۔ نور جہاں نے 1945 میں بننے والی فلم بڑی ماں میں مرکزی کردار ادا کیا، جبکہ لتا منگیشکر اور آشا بھوسلے نے اس فلم میں بچپنے کے کردار ادا کیے تھے۔ 1945 میں نور جہاں نے پہلی بار زہرا بائی، انبالے والی اور کلیان کے ہمراہ قوالی گائی۔ جنوبی ایشیا میں پہلی بار خواتین نے قوالی گائی تھی۔ قوالی کے بول تھے: آہیں برے نہ شکوے کیے۔ مرزا صاحبہ نور جہاں کی متحدہ ہند آخری فلم تھی۔ نور جہاں نے 1932 سے 1947 تک 127 گانے گائے، جبکہ 69 فلموں میں اداکاری کی۔ انہوں نے 12 خاموش فلموں بھی کام کیا۔ نور جہاں نے جن فلموں میں کام کیا ان میں سے 55 فلم ممبئی، 8 فلمیں کلکتہ، 5 فلمیں لاہور اور 1 فلم رنگون برما میں بنی تھی۔ ہجرت۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا تو دونوں میاں بیوی پاکستان کے شہر کراچی ہجرت کر کے آئے۔ 3 سال بعد نور جہاں نے اپنی پہلی فلم 94 بنانا شروع کی۔ اس فلم کی ہدایت کاری نور جہاں نے انجام دی تھی، تاہم وہ کہتی تھی کہ اصل میں ہدایت کاری کا سارا کام شوکت حسین رضوی نے ہی کیا ہے، میرا تو اسکرین پر صرف نام تھا۔ بطور مرکزی اداکارہ بھی یہ نور جہاں کی پہلی پنجابی فلم تھی۔ فلم نے درمیانے درجے کا کاروبار کیا۔ 1952 میں نور جہاں کی فلم دوپٹہ نمائش کے لیے پیش کی گئی، جس کی ہدایت کاری سبطین فضلی، پیشکار اسلم لودھی تھے۔ اس فلم نے کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ 1952 سے لے کر ابھی تک اس گانے کو زبان زد عام گانا ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 1952 اور 1953 کے دوران میں دونوں میاں بیوی میں اختلاف بڑھتے گئے۔ ان اختلاف کی بہت سی وجوہات تھیں۔ دونوں میاں بیوی ہی ایک دوسرے کو الزام دیتے تھے۔ رضوی کا یہ الزام تھا کہ نور جہاں ایک غلط عورت ہے اور دیگر مرد اداکاروں، موسیقاروں اور گلوکاروں سے ان کے ناجائز تعلقات ہیں۔ ان سب میں اہم الزام پاکستان کی کرکٹ کھلاڑی نذر محمد اور نور جہاں کے تعلقات کا الزام تھا۔ شوکت حسین رضوی نے اپنی کتاب نور جہاں کی کہانی میری زبانی میں نہایت تفصیل سے بیان کیا کہ نور جہاں اور نذر محمد کے تعلقات کا مجھے شبہ تھا۔ بعد میں میرے دوستوں نے تصدیق کر دی تو میں نے اپنے ایک نوکر کو ذمہ داری دی کہ وہ نور جہاں کی نگرانی کرے اور جیسے ہی نور جہاں نذر محمد سے ملتی ہے مجھے اطلاع دے۔